السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نیک راستہ دکھانے کے لیے وقت وقت پر 1,24,000 یا 2,24,000 تقریباً انبیاء اکرام بھیجیں تاکہ وہ ان تک اللہ کا حکم پہنچا سکے، مگر کچھ قومیں ایسی بھی گزری ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی سکھائی باتوں کا مذاق اڑایا، جس میں پہلے نمبر پر یہودی ہے جو اس وقت اسرائیل میں رہتے ہیں۔ آج دنیا کے نقشے میں اسرائیل ایک ایسا دیش ہے جو انسانیت کے دشمن ہے۔ یہاں بسنے والے یہودی دنیا کے امن سکون کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن اگر ان کے خود کی زندگی اور رسم و رواج کو دیکھا جائے تو ہمارے لیے ان کو انسان کہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسرائیل اور یہودیوں سے جڑی کچھ ایسی شرمناک حقیقت آپ کو بتائیں گے کہ جن کو سن کر کے یقیناً آپ ان سے نفرت کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہودی عورتوں کو کس طرح سے ظلم زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا تھا تو کچھ یہودیوں کو یہ کہہ کر زندہ چھوڑ دیا تھا کہ آنے والی نسل ان کے کرتوت دیکھ سکیں گی، میں نے ان کو قتل کیوں کیا۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جتنی بھی سازشیں چل رہی ہیں وہ سب یہودیوں کا ہی کیا دھرا ہے، یہاں تک کہ یہودیوں نے 1948 میں ایک دنیاوی سازش کے ذریعے فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کے نام سے ایک الگ دیش بنایا جہاں انہی کی حکومت ہے۔ دوسرے مذہب کی طرح یہودی مذہب میں بھی کچھ دن خاص ہوتے ہیں، جیسا کہ یہودی اور کچھ عیسائی لوگوں میں سبت عبادت کا دن ہے، اور اسے یہودی میں عبادت کے دنوں میں سب سے خاص مانا جاتا ہے۔ سبت جمعے کے روز سورج کے نکلنے سے لے کر کے اگلے روز سورج کے ڈوبنے تک جاری رہتا ہے، اور یہ دن روایتی طور پر 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ غیر آرتھوڈاکس یہودیوں کے لیے جمعہ اور سنیچر کے بیچ کی رات کا حصہ سب سے زیادہ خاص ہے، اور وہ اس میں خاص طرح کی تیاری کرتے ہیں۔ اس حصے کی شروعات چاول اور روٹی سے ہوتی ہے جو برکت کے طور پر کھائی جاتی ہے، جبکہ سبت کو امن اور پاکیزگی کا دن سمجھا جاتا ہے، اور اس روز روایتی طور پر اچھے کپڑے پہننے کو اہمیت دی جاتی ہے، اور کچھ لوگ بزرگی کی نشانی کے طور پر سفید کپڑے پہنتے ہیں، اور جمعے کی رات کو گھر میں موم بتی جلایا جاتا ہے، اور وہ صبح سویرے عبادت گاہ میں جاتے ہیں جہاں اس دن سے جڑی خاص عبادت کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کٹر سوچ رکھنے والے یہودی اس روز تمباکو کھانے، پٹاخے پھوڑنے، محنت مزدوری اور گاڑیوں میں سفر کرنے سے بھی منع کرتے ہیں۔ دوستو، اگر یہودی مذہب میں شادی کی بات کی جائے تو یہودیوں میں شادی کا طریقہ بالکل سمپل اور دلچسپ ہے، جس میں منگنی کا اعلان شادی سے پہلے کر دیا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک شادی کے دن روزہ رکھنے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، جبکہ شادی کے رسم میں سوموار کے دن لوگوں میں مجمع میں ادا کی جاتی ہے، جس میں کم سے کم 10 بالغ لوگوں کا موجود ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے، جس کے لیے ایک ریشمی کپڑے کا شامیانہ لگایا جاتا ہے جس میں دلہا دلہن ایک ساتھ آتے ہیں۔ جس کے بعد یہودی ربی یعنی یہودی عالم ایک گلاس میں شراب لیتا ہے اور دلہا دلہن کے حق میں دعا کرتا ہے اور اس گلاس کو دلہا دلہن کو دے دیتا ہے۔ یہ لوگ شراب چکھتے ہیں اور کبھی کبھی دلہا دلہن یہ شراب پی جاتے ہیں، اور اگر دلہا اور دلہن کی جھوٹی شراب بچ جائے تو یہودی طریقے کے مطابق یہ جھوٹی شراب ان کو پلائی جاتی ہے، جو یا تو شادی کرنے سے ڈرتے ہیں یا وہ نامردی کی وجہ سے شادی سے دور بھاگتے ہیں۔ ان کے طریقے کے مطابق اگر دلہا اور دلہن کی جھوٹی شراب کسی نامرد کو پلا دی جائے تو وہ جلد اس نامردی سے چھٹکارا پا جاتا ہے۔ پھر دلہا دلہن کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہوئے عبرانی زبان میں کہتا ہے، یہ دیکھو تم اس انگلی کے ذریعے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل کی رسموں کے مطابق میرے ساتھ جڑ چکی ہے۔ پھر شادی کے عہد نامے کو عربانی زبان میں ربی زور زور سے پڑھتا ہے، جس کے بعد شراب کا ایک گلاس لیتا ہے
اور دعا کر کے پھر دلہا دلہن کو دے دیتا ہے جسے وہ دونوں چکھ لیتے ہیں۔ یہودی مذہب میں شادی کی بہت ہی ضروری رسم گلاس توڑنا ہے، جس میں دلہا دلہن شراب پینے کے بعد گلاس کو زمین پر رکھتے ہیں اور دلہا گلاس کو اپنے دائیں پاؤں سے توڑتا ہے۔ سب لوگ ان کو خوش نصیب کہتے ہیں۔ اس گلاس کے توڑنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہودی اتہاس میں جو ان پر ظلم زیادتی ہوئی ہے ان کی یاد میں یہ گلاس توڑا جاتا ہے تاکہ شادی جیسے خوشی کے موقع پر بھی اس ظلم زیادتی کو یاد رکھا جائے، جبکہ کچھ یہودیوں کے نزدیک اس گلاس کو توڑنے کا مقصد یہ ہے کہ گلاس کے ٹکڑے یہ بتاتے ہیں کہ دلہا دلہن تب تک شادی کے بندھن میں رہیں گے، یعنی ان کی شادی تب تک قائم رہے گی۔ یہودیوں میں شادی میں نکاح نامے بھی بہت خاص ہیں، اس کے بغیر شادی کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس نکاح نامے کو یہودی مذہب میں اجدلام تابوتہ کہا جاتا ہے۔ اس نکاح نامے میں دلہا یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مہر دے گا جو طلاق یا اس کے مرنے کی صورت میں اس کے کام آئے گا، اور وہ یہ بھی وعدہ کرتا ہے وہ اپنی بیوی کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے گا، اس کی جسمانی خواہشات کو بھی پورا کرے گا۔ یہ نکاح نامہ وہاں موجود لوگوں کے سامنے زور زور سے پڑھا جاتا ہے تاکہ لوگ اس نکاح نامے کو سن سکیں اور اس پر گواہ بن سکیں۔ یہودی اسے بہت قیمتی اور مبارک مانتے ہیں، اس لیے اسے بہت خوبصورت انداز میں فریم کروا کے گھر میں لگا دیا جاتا ہے۔ باقی مذہب اسلام کی طرح یہودی مذہب میں بھی عورتوں کو دین مہر دیا جاتا ہے، لیکن یہودی قانون میں مہر کو عورت کی زندگی گزارنے کا ذریعہ نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اسے اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ اسی وجہ سے یہودی قانون میں اس کا ذکر اشارتاً تو ملتا ہے مگر صراحتاً اس کا ذکر نہیں ملتا۔ بائبل میں بھی اس مہر کا ذکر اشارتاً موجود ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اگر کوئی مرد کسی کنواری کو جس کا نکاح نہ ہوا ہو وہ اسے پھسلا کر اس سے مباشرت کرے تو وہ ضرور ہی اسے مہر دے کر اسے بیاہ کرے، لیکن اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو تو اس لڑکی کو اسے دے دے تو وہ کنواری کے مہر کے لائق اسے رقم دے۔ دوستو، یہودیوں میں شادی شدہ زندگی پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں عورت کا مقام بہت نیچے ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حوا نے آدم کے منع کیا ہوا پھل کھانے پر اکسایا اور اسی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے، اور اسی بنا پر عورت کو مرد کی غلامی اور حیض جیسی ناپاکی اور حمل کے درد کی سزا ملی۔ اس کے علاوہ یہودی مذہب میں عورت کی شادی شوہر کی خدمت اور اولاد پیدا کرنے کے لیے ہے، اور اگر کسی کے یہاں کئی سال تک اولاد نہ ہو تو وہ بالجھجک دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس کام کے لیے اسے اپنی بیوی سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح نکاح کے قانون کی طرح طلاق کا بھی قانون ہے، یہاں تک کہ یہودی مرد جب چاہے چھوٹی سی غلطی پر طلاق دے دے، اور ان کے مطابق ان کو یہ حق ان کے مذہب نے دیا ہے۔ یہودی شریعت میں جب ایک عورت کی شادی ہو گئی تو پھر وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی۔ اگر کسی یہودی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے تو وہ پھر بھی دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کسی مرد کو اس سے شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس کے لیے یہودی قانون میں یہ حکم رواج تھا کہ وہ اپنے شوہر کے بھائی سے شادی کرے، اور شادی ہونے والا پہلا بچہ بھی اس کا نہیں بلکہ اس کے مرحوم بھائی کا ہی گنا جاتا ہے۔ مگر اس کے شوہر کا بھائی شادی کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر اسے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا تو اس کی عمر بھر ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اسلام نے عورت کو دوسرے مذہبوں کے مقابلے ان سب پابندیوں سے نکال کر انسان ہونے کے ناطے مرد کے برابر مقام دیا ہے۔ اسلام کے علاوہ باقی تمام مذہبوں نے، خاص کر پشچمی دیش جو آج عورت کی آزادی اور برابری کا درس دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے معاشرے میں
हमेशा औरत के हक को दबाया और औरत को अपनी जायदाद की तरह समझा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहूदियों में एक और दिलचस्प रस्म किया जाता है। इस रस्म में सामियाने में जाने से पहले दुल्हा बारातियों के साथ मिलकर के खुशी के गीत गाता है और दुल्हन जब सामियाने आने जाती है तो उसका चेहरा नकाब से ढका होता है। उस सामियाने का मकसद कुछ लोगों ने ये बताया कि उससे दुल्हा और दुल्हन पर साया किया जाता है और कुछ लोगों के हिसाब से इसका मकसद ये है कि वहाँ मौजूद गवाह बनने वाले लोग अच्छी तरह से मियाँ बीवी को देख लें। यहूदी शादी में निकाहनामा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर शादी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इस निकाहनामे को यहूदियों में कुतबा कहा जाता है। इस निकाहनामे में दुल्हा ये वादा करता है कि वो अपनी बीवी को मेहर देगा जो तलाक या उसके मरने के वक्त तक उसके काम आएगा, और ये भी वादा करता है कि वो अपनी बीवी का पूरा खर्चा देगा, उसके जिस्मानी ख्वाहिशात को भी पूरा करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहूदी धर्म में मियाँ बीवी की शादीशुदा जिंदगी को गहरी अहमियत हासिल है। रिवायती तौर पर शौहर के फराइज में इसका फर्ज है कि वो अपनी बीवी को सारे खर्चे दे, बदले में वो अपनी बीवी की आमदनी का भी अधिकार है। ये बीवी का हक है। अगर वो चाहे तो अपने शौहर को खर्चे से आज़ाद कर सकती है। अगर वो चाहे तो उसकी आमदनी अपने लिए मांग सकती है। इसका इसे ज़बरदस्ती खिदमत लेना हासिल है। इसके लिए जो दस्तावेज़ हाजिर की जाती है उसे कुतबा यानी निकाहनामे कहे जाते हैं। जबकि यहूदी शादीशुदा ज़िंदगी के साथ साथ जिनसी ताल्लुकात को भी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। खाने और कपड़ों के अलावा वैवाहिक ताल्लुकात को औरत की बुनियादी हक कहा जाता है। इस फ़र्ज़ को इब्रानी ज़बान में ओना कहा जाता है। शादी में जिनसी रिश्ता औरत का हक है और मर्द की जिम्मेदारी। अगर दोनों में से कोई भी साथी इस काम में हिस्सा लेने से इनकार करे तो उसको नाफरमान समझा जाता है। दोस्तों, यहाँ तक आपको बताते चलें कि यहूदी शरीयत में जब एक औरत की शादी हो गई तो फिर वो दोबारा शादी नहीं कर सकती। हाँ, अगर किसी यहूदी औरत को उसके शौहर ने तलाक दे दी है तो फिर वो दोबारा शादी नहीं कर सकती और ना ही वो किसी मर्द को उससे शादी करने की इजाज़त होती है। इनकी मुकद्दस किताब में है कि किसी बदचलन या नापाक औरत से ब्याह ना करे और ना उस औरत से ब्याह करे जिसे उसके शौहर ने तलाक दी हो। इसी तरह कई और जगह पर यहूदी मर्द को ये हुक्म दिया जाता है कि वो किसी आज़ाद औरत से ब्याह ना करे बल्कि किसी भी कुंवारी लड़की से ब्याह करे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ हैरान करने वाली बात यहूदी मज़हब में होने वाली शादी के हवाले से थी। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।